صاحب آپ نے درود پاک کے بارے میں بتایا کہ ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے، 10 برا ختم ہو جاتا ہے، 10 رحمتیں نازل ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بار پڑھنے سے 30 نیکی ملتا ہے، 2 بار پڑھنے سے 60 نیکی ملتا ہے، 3 بار پڑھنے سے 90 نیکی ملتا ہے، اور 4 بار پڑھنے سے جو ہے 120 نیکی ملتا ہے، اور 5 بار پڑھنے سے 150 نیکی ملتا ہے۔ تو کوئی عاشق نبی ہوگا، سمجھدار ہوگا، نبی سے محبت کرنے والا ہوگا، تو کہیں گے کہ مولانا صاحب اس مسئلہ کا حل کر کے دکھائیں گے، تو میں یقیناً آپ کو جواب دوں گا کہ بیٹا یہ مسئلہ کا حل مجھ سے مت پوچھو، کوئی استاد سے مت پوچھو، کوئی امام سے مت پوچھو، کوئی مفتی سے مت پوچھو۔ اگر اس مسئلہ کا حل چاہتے ہو تو کسی مدرس کے پاس مت جاؤ، کس علماء کے پاس مت جاؤ، کسی مفتی کے پاس مت جاؤ۔ اگر اس مسئلہ کا حل کرنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ بریلی کی ٹوٹی ہوئے امام احمد رضا سے مسئلہ کا حل مل جائے گا۔ بریلی چلے جاؤ، امام کے بارگاہ میں جا کر کے کہو اے میرے امام آپ کا عبادت لاجواب ہے، آپ کا چلنا لاجواب ہے، آپ کا گھومنا لاجواب ہے، اے میرے امام آپ کی عبادت لاجواب ہے، آپ کی ریاضت لاجواب ہے، آپ کو نبی سے محبت کرنا لاجواب ہے، اے میرے امام بریلی کی ٹوٹی ہوئی سے پکاریں گے، اعلیٰ حضرت کے مزار اقدس سے آواز آئے گی، اے میرے ماننے والوں مجھ سے مت پوچھو، اعلیٰ حضرت کے مزار اقدس سے آواز آئے گی کہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو رو درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کرو رو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہی چھپا تم پہ کرو رو درود۔ اعلیٰ حضرت کی مزار اقدس سے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میرے امام کے روزے انور سے آواز آئے گی کہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کرو رو درود، طیبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کرو رو درود، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے یہاں ہو بھلا، ارے سب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رو درود، شاف رہے روزے جزا، صاف رہے روزے جزا تم پہ کرو رو درود۔ تو برادران ملت اسلامیہ اگر کوئی پکا سچا نبی سے محبت کرنے والا ہوگا یا ہوگی تو مسئلہ سمجھ میں ہو جائے گا۔ آپ مجھ سے کھڑے ہو کر کہیں گے کہ مولانا صاحب بار بار درود پاک پڑھنے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی درود پاک ہم لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ بیٹا درود پاک یاد نہیں، اگر کوئی فلم کے گانے کے بارے میں آپ سے ایک بتاؤں، کوئی فلم کے گانے کے بارے میں کہوں کہ یہ گانا کون سی فلم میں ہے، تو یقیناً یہاں سے ہر کوئی جواب دے گا کہ فلانا فلم کا ایک جواب ہوگا، جو زبان پہ لانا ناپا، جو بولنا گناہ، جو گنگنانا حرام ہے، زبان میں سوچ لیا گانا کے بارے میں، آپ نے زبان میں اپنے دل میں سوچ لیا، آپ کی زبان جو ہے ناپاک ہو گیا، یعنی کہ پاک سے ناپاک ہو گیا، تو حضرات گرامی میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی درود پاک پڑھنے کے لیے اب وہی نوجوان کو دیکھیں گے اپنے محلے کے چوراہے پر، اپنے محلے کے چوراہے پر گانا گنگناتا ہوا نظر آئے گا، مسجد کی گلیوں پر وہی نوجوان گانا گنگناتا ہوا نظر آئے گا، اپنے گھر میں گانا گنگناتا ہوا نظر آئے گا، لیکن حضرات گرامی درود پاک یاد نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی بڑی درود پاک اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو نبی کی محبت میں صرف اتنا کہہ دینا کہ صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب، تو آپ کو پوری درود پاک کا ثواب مل جائے گا۔ اگر کسی کو پوری درود یاد، درود شریف یاد نہیں ہے تو اتنا صرف
کہ صلو علی الحبیب تو پوری درود پاک کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے تو حضرات گرامی، جب ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہیں تو کیا بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے یا ہنستا ہوا؟ تو یقیناً آپ جواب دیں گے کہ ہر کسی کی گھر میں بچہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا تو مسکراتا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا؟ کوئی نہیں کہہ سکتے، اسی لیے کہ ہر کسی کے گھر میں جب بچہ یا بچی آتی ہے تو روتے ہوئے ہی آتی ہے۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، میری نبی کی شان پر قربان حضرات گرامی، جب آمنہ کے لال نے اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت عبداللہ کے لخت جگر نے اس دنیا میں تشریف لے آئے تو میرے نبی نے کوئی روتا ہوا نہیں آئے، بلکہ میرے نبی نے مسکراتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ میرے نبی کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، میری نبی کی بالوں میں کنگا لگا ہوا تھا، میری نبی کی بدن پر تیل مالش کیا ہوا تھا۔ کوئی بتا سکتی ہے کہ کوئی دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھوں میں سرما ہوا لگا رہتا ہے؟ نہیں نہیں، کوئی کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بچے کی آنکھوں میں سرما نہیں ہوتا، تیل کیا ہوا نہیں ہوتا، بالوں میں کنگا نہیں ہوتا۔ میرے نبی کی ہر چیز جو ہے لاجواب۔ حضرات گرامی، جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضرت بی بی آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئی تو تھوڑی دن گزرنے کے بعد، کچھ عرصے گزرنے کے بعد دائیں حلیمہ نبی کی گھرانے میں آئے۔ آنے کے بعد حضرت آمنہ سے کہنے لگی کہ مجھے ایک بچہ چاہیے، مجھے ایک بچہ چاہیے۔ تو حضرت آمنہ نے کہنے لگی کہ جاؤ میرے لخت جگر نور نظر کے دادا سے پوچھ کر آئیے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر، حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ دائیں حلیمہ میرے نبی کی دادا سے پوچھنے گئی کہ مجھے آپ کا پوتا چاہیے۔ میرے نبی کے دادا نے کہہ دیا کہ جاؤ میرے پوتے کو لے جاؤ۔ حضرات گرامی، جب میرے نبی حضرت دائیں حلیمہ کے گھر گئے تو جانے کے بعد جب دائیں حلیمہ نے میرے نبی کو دودھ پلا کر کے جب بستر میں سلا دیے، حضرات گرامی، اب میں یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں آپ اور ہم اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، جب ماں اپنے بچوں کو سلاتی ہے تو گانا سنا سنا کر کے، لوریاں سنا سنا کر کے، آ جا بیٹا سو جا سو جا کر کر کے وہ کر کے سلاتی ہے، گانا سنا کر کے، لوریاں سنا کر کے، میرے لال سو جاؤ سو جاؤ۔ لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، جب میرے نبی کو دائیں حلیمہ نے سلائی تو کوئی گانا سنا کر کے نہیں، کوئی گانا بجا کر کے نہیں، کوئی لوریاں سنا کر نہیں۔ ارے آمنہ بی بی کے لخت جگر کو دائیں حلیمہ نے جب سلانے کے لیے تیاری کی تو میرے نبی کے پاس جا کر کے عرض کرتی ہے، جب میرے نبی کو سلا دیتی ہے، دوبارہ دیکھنے کے گئی کہ میرے لخت جگر نور نظر سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ حضرات گرامی، جب آپ کے گھر میں بھی آپ اور ہم اپنے بچوں کو سلا دیتی گئی، دوبارہ دیکھنے کے لیے جاتی گئی کہ ہمارا بچہ سو رہا ہے جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ جاگا ہوا پاتی ہے ماں، بچہ بیدار ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں حیران ہو جاتی ہے، کیا کیسے کام کروں؟ بچی تو بیدار ہے، کس طریقے سے کام کروں؟ اب وہ ماں، دنیا کی ماں، اپنی بچوں کو سلانے کے لیے گانا سناتی ہے، اپنے بچوں کو سلانے کے لیے لوریاں سناتی ہے، لیکن قسم خدا کی مسلمانوں، میری نبی کی شان پہ قربان، میرے نبی کو جب دائیں حلیمہ نے دوبارہ دیکھنے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی گئی کہ
میرے نبی کی انگشت مبارک، میرے نبی کی انگلی مبارک اپنی زبان پہ ہے، اپنی منہ پہ رکھے ہوئے ہیں اور اپنی منہ کی طرف جدھر جدھر انگلی گھما رہا ہے آسمان کا چاند ادھر ہی ادھر ہی گھوم رہا ہے۔ میرے نبی کبھی انگلی کو مشرق کی طرف کرتے ہیں، آسمان کا چاند مشرق کی طرف جا رہا ہے۔ میرے نبی کبھی شمال کی طرف انگلی گھما رہا ہے، آسمان کا چاند شمال کی طرف جا رہا ہے۔ میرے نبی کبھی آگے انگلی کرتے گئے، آسمان کا چاند کبھی آگے ہوا نظر آتی گئی۔ میرے نبی کبھی پیچھے انگلی کرتے گئے، میرے نبی کبھی پیچھے انگلی کرتے گئے، آسمان کا چاند پیچھے نظر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میرے نبی جدھر جدھر انگلی گھما رہا ہے آسمان کا چاند اسی طرف گھوم رہا ہے۔ میرے ذہن میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر گھوم رہا ہے، آسمان کا چاند نبی انگلی جدھر کرتے آسمان کا چاند ادھر ہی گھوم رہا ہے۔ اب میرے ذہن میں ایک اعلیٰ حضرت کا شعر گھوم رہا ہے کہ چاند جھک جاتے گئے جدھر، چاند جھک جاتے گئے جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتے گئے جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اب چاند بھی نبی کا کھلونا بن گیا تھا۔ ہم اور آپ اپنی بچوں کے لیے کھیلنے کے لیے کوئی سامان لا کر کے دیتے گے، کوئی بال لا کر کے دیتے ہیں، کوئی بیٹ لا کر کے دیتے گے، کوئی گاڑی لا کر کے دیتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل لے کر کے دیتے ہیں کہ میرے بیٹے اس میں بیٹھ کر کے گھومے گا، کھلونا لاتی ہے۔ اب میرے نبی کا کھلونا چاند بن گیا، اسی لیے کہ میرے اللہ، ہم سب کا اللہ، میرے نبی کو رحمت للعالمین